حضرات، اس وقت ایک بہت اہم ترین موضوع پر بات کرنے کا ارادہ ہے۔ موضوع بہت اہم، بہت وسیع اور بڑی فکر مندی کے ساتھ اس پر تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بس اس وقت بہت اختصار کے ساتھ میں اس موضوع پر چند ابتدائی گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ کرے یہ آواز صدا بصحرا ثابت نہ ہو۔ حضرات، امت مسلمہ کو اس وقت جن مشکل ترین چیلنجوں کا سامنا ہے اور جو اہم ترین ضرورتیں درپیش ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ امت کے لیے ایسے علماء پیدا ہوں جو ایک طرف سے قرآن، حدیث، فقہ، سیرت رسول، تاریخ اسلام کے واقف اور ماہر ہوں، اور دوسری طرف سے وہ آج کی زبان میں، آج کے اسلوب میں، آج کے مزاج کے مطابق آج کے لوگوں کے سامنے اسلام کی تشریح اور تبیین کا کام کر سکے۔ ایک طرف سے ان کا اسلامی علم اتنا پختہ، اتنا ٹھوس، اتنا مضبوط ہو کہ ان پر مکمل آنکھ بند کر کے اعتماد کیا جا سکے۔ وہ اسلام کی غلط تشریح کرنے والے نہ ہوں، وہ اسلام کی تحریف کرنے والے نہ ہوں، وہ زمانے کے تقاضوں سے آنکھیں بند کرنے والے بھی نہ ہوں، وہ زمانہ شناس بھی ہوں، لیکن اس زمانہ شناسی کے نتیجے میں وہ اسلام کی تحریف کا مجرمانہ کام کرنے والے بھی نہ ہوں۔ ایک طرف سے اصل اسلامی علم پر ان کا مکمل قابو ہو اور وہ اسلام کو ٹھیک اسی شکل کے ساتھ باقی رکھنے کا عزم رکھتے ہوں، ٹھوس علم ہو، مزاج ان کا وہی ہو جو ایک عالم کا مزاج ہونا چاہیے، جو ہماری میراث ہے، جو ہمارا تسلسل ہے تاریخ کا، جو ہمارا تعامل ہے، ویسا عالم ہونا چاہیے، اور ساتھ میں وہ آج کے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو۔ آج کی زبان، آج کا اسلوب، آج کا مزاج، آج کے دلائل، آج کا انداز گفتگو، یہ ساری اس کے اندر اس طرح کے اہل علم کیسے پیدا ہوں گے؟ بس یہ سوال ہے، اور اس سوال پر جب غور کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کی اکثریت اس وقت اپنی ذہین بچوں کو کیا بنانا چاہتی ہے کہ ہمارے بچے اچھے سکولوں میں پڑھیں، معیاری سکول میں پڑھیں، آج کی عصری تعلیم میں وہ اونچے معیار پر کامیاب ہو جائیں، اس کے بعد پھر وہ اچھے کمانے والے بن جائیں، چاہے وہ بعد میں جاب کرنے والے ہوں، چاہے وہ بزنس کرنے والے بنیں، یعنی وہ بہت اچھی کمائی والے بنیں۔ اگر وہ قانون کی دنیا میں جائیں تو اچھے وکیل بنیں، یہاں تک کہ آگے جج بن جائیں۔ اگر وہ کسی ٹیکنیکل دنیا میں جائیں تو بہت اچھی کمائی کمانے والے ہوں، یا وہ جس شعبے میں بھی جائیں زیادہ زیادہ کمانے والے بن جائیں۔ یہ ہے اس وقت کے عام مسلمانوں کے اپنے بچوں کے متعلق خواب، اور اپنی تمام نسلوں کو ہم اسی طرف لگا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان کی جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام دنیا میں محفوظ بھی رہے، پھیلے بھی، اور اسلام کے متعلق جو غلط فہمیاں وہ غلط فہمیاں دور بھی ہوں، اور امت کی نئی نسل جو ہے وہ اسلام بھی جمے، تو یہ سارا کام کون کرے گا؟ ظاہر ہے یہ سارا کام تبھی ہوگا جب اس کے لیے علماء پیدا ہوں گے۔ تو کیا آج کا مسلمان اپنا بچہ اسلام کو دینے کے لیے تیار ہے؟ بس یہ غور کیا جانا چاہیے۔ ہر مسلمان اپنے دل میں سوال کرے کہ میں مسلمان ہونے کے ناطے کیا میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں اپنا بچہ اسلام کو دوں گا، تاکہ وہ آج کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اسلام کا مکمل عالم ہو، قابل اعتماد عالم ہو، ایسا عالم ہو کہ جس کا علم پختہ، جس کا رسوخ علمی ایسا ہو کہ امت اس کا آنکھ بند کر اعتماد کر سکے، وہ تحریف کا شکار نہ ہو، وہ کسی باطل پرست کے فکر سے متاثر نہ ہو، وہ تحریف کرنے والوں کے باطل افکار سے متاثر ہو کر کے اسلام کا حلیہ بگاڑنے والا نہ ہو، تو ٹھوس علم بھی ہو، قرآن و حدیث پر رسوخ ہو، فقہ اسلامی کی بصیرت ہو، اور تاریخ اسلام سے واقف ہو، سیرت رسول سے واقف ہو، مزاج دینی سے آراستہ ہو، اور اس کا پھر آج دین کا تشریح کا کام کر سکے۔ اور یہ تبھی ہوگا کہ جب مسلمان اپنے ذہین بچوں کو اسلام کو دینے کو تیار ہو جائیں۔ اسلام کو دینے کے معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان یہ ارادہ کرے، میں اپنا یہ ذہین بچہ اسلام کے نام وقف کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں تعلیم بھی اس کو اسی انداز کی دوں گا تاکہ آگے چل کر کے یہ صاحب علم بنے۔ اس کے بعد قرآن اپنی صحیح تفسیر کے ساتھ، حدیث اپنی تمام تشریحات کے ساتھ، فقہ اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ، اصول فقہ اپنے تمام اصول و ضوابط کے ساتھ، امت مسلمہ کے موجودہ حالات، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ اخلاقی ہوں، چاہے وہ سماجی ہوں، چاہے وہ معاشرتی ہوں، چاہے وہ معاشی ہوں، ان تمام حالات سے واقف ہو۔ اور آج کا یہ جو انفارمیشن کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں خصوصاً آج کے جرنلزم اور آج کا جو دنیا کا جو اس وقت کا ماحول ہے، اس ماحول کے مطابق وہ اسلام کی تشریح کرنے والا ایسا انسان تیار ہو جائے تو کون شخص اپنی اولاد کو اس کے لیے دینے کو تیار ہے؟
بہت کم لوگ ہوں گے ایسے، لیکن اللہ کو اپنا دین آگے چلانا ہے۔ اگر کسی جگہ کے مسلمان اپنے بچوں کو دین پڑھنے کے لیے وقف کرنے کو تیار نہیں ہیں تو اللہ حفاظت فرمائے، خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ وہاں سے اسلام ختم ہو جاتا ہے، اور اگلے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کی نسلیں تو ہوتی ہیں، اسلام ان کے بعد باقی نہیں ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ شانہ علم چھین کر نہیں لیں گے، ولیکن یقبض بقبض العلماء، علماء وفات پاتے جائیں گے، نئے لوگ علم پڑھیں گے نہیں۔ جب نئے لوگ علم پڑھیں گے نہیں، ولیکن یقبض بقبض العلماء حتی اذا لم یبقى، یہاں تک کہ نہیں باقی بچے گا عالما مستند عالم، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو جاہلوں کو لوگ اپنا سربراہ بنائیں گے۔ جاہلوں سے مراد کیا ہوں گے؟ جاہلوں سے مراد ہوں گے وہ بولنے والے تو خوب ہوں گے، وہ لمبے لمبے ٹاک کرنے والے ہوں گے، لیکن اسلام کا حقیقی علم نہیں ہوگا، وہ اسلام کی تحریف کرتے ہوں گے، جیسے آج چینلوں میں بہت سارے لوگ اسی طرح کے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو ہم کو اسلام سنا رہے ہیں، حالانکہ وہ اسلام نہیں ہوتا ہے، وہ اسلام کے نام پر کچھ اور ہوتا ہے، اسلام کے نام پر دوسروں کے افکار ہوتے ہیں، اسلام کے نام پر ملغوبہ ہوتا ہے، تو انہی کو لوگ اپنا سربراہ بنائیں گے۔ جب مستند عالم نہیں رہیں گے تو غیر مستند لوگ سامنے آئیں گے، اور لوگ انہی کو فالو کرنے والے، حتی اذا لم یبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کے لوگ اپنے سربراہ بنیں گے، فسئلوا، دین ان سے پوچھا جائے گا، فافتوا، وہ غلط فتوے دیں گے، غلط دین کی تشریح کریں گے، فضلوا واضلوا، وہ خود کو گمراہ ہوں گے اور ان کو گمراہ کریں گے۔ تو اب کیا خلاصہ ہوا؟ خلاصہ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، آج کے مسلمان ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دین پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اگر اپنے بچوں کو دین کا ماہر بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کیا دوسرے لفظوں میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آگے چلنا ہی نہیں چاہیے؟ بس ہر مسلمان سوچے، جن کو اللہ نے اولادیں عطا کی، جن کے بچے بڑے ذہین ہیں، جن کے بچوں سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، جب اللہ تعالیٰ شانوں کسی کو ذہین بچہ عطا کرتا ہے تو وہ اس کی امیدیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ فوراً سوچنے لگے میرا بچہ اب فلاں پروفیشن میں جائے گا، یہ بہت بڑا ڈاکٹر بنے گا، یہ بہت بڑا انجینئر بنے گا، یہ فلاں شعبے میں جائے گا، یہ فلاں افسر بنے گا، پھر ہم اتنا پیسہ کمائیں گے، پھر اس کے بعد ہمارے یہ مسلمان کی سوچ اگر ہے تو یقیناً دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے یہ سوچ کسی نہ کسی درجے میں کم، لیکن دینی اعتبار سے یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ ایک ایمان والا فوراً سوچتا ہے اللہ نے مجھے ذہین بچہ عطا کیا، یہ آگے چل کر آج کے زمانے کا وہ کام کرے گا کہ جو اہل علم کو اپنے زمانے میں غزالی نے جو کام کیا، آج کے زمانے میں میرا بچہ آج کا غزالی بن سکتا ہے، اپنے زمانے میں شاہ ولی اللہ نے جو کام کیا آج کے زمانے کا یہ کر سکتا ہے، اپنے زمانے میں اشرف تھانوی اور انور شاہ نے جو کام کیا، میرا یہ بچہ ذہین ہے، میں کوشش کروں گا یہ بچہ آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے قابل اعتماد صاحب علم بن کر کے سامنے آ جائے۔ تو بس یہی درخواست ہے کہ مسلمان سوچیں ہم جس خطے میں آباد ہیں اس خطے میں ہماری علمی ضرورت، دینی ضرورت پورا کیسے ہوگی؟ علماء کے ذریعے، اور ہم اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرنے کو تیار ہیں یا نہیں؟ دنیا کی دوسری قومیں ایسی بھی پائی جاتی ہیں جو اپنے بچوں کو ساری زندگی کے لیے اپنے مذہب کے نام پر وقف کر دیتی ہیں، اور ان کو نہ دنیا کے عیش و عشرت سے کوئی مطلب ہے، نہ دنیا کے زیب و زینت سے کوئی چاہت ہے، ان کا سارا مشن ہی ہوتا ہے، وہ مشنری بن کر کے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کو مشنری بنا کر کے اپنے اسلام کے مشن کے لیے وقف کریں۔ بس کتنے ہیں ایسے جو اپنے بچوں کے اس کام کے لیے وقف کرنے کو تیار ہوں گے؟ اللہ کرے یہ سوچ دور تک پہنچے، اللہ کرے یہ سوچ بہت سارے ایمان والوں کے دل میں فکر پیدا کرنے کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔